الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، ہمارے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الرحمن کا دوسرا رکوع جو ہے وہ آج ہم نے ختم کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ان 11 آیات کریمہ کا آج درس اور ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن کے پہلے 3 درس ہو چکے ہیں، آج چوتھا درس ہے، اور سورۃ الرحمن کے 2 رکوع ہو جائیں گے اور 1 رکوع پیچھے رہ جائے گا، غالباً اس کے 3 درس ہو جائیں گے۔ تو سورۃ الرحمن انشاءاللہ دسمبر میں مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی فضل و کرم ہے، بڑا احسان ہے اس کی ذات کا، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں
تقریباً 24 سال ہو گئے اور ہم 27ویں پارے میں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور آپ کو بھی اس پر سن کر دروس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ یہ جو سورۃ الرحمن ہے، اس کے اندر ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 ٹائم آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا پہلے رکوع میں، کہ سورج اور چاند کا، انسان کے پیدائش کا، جن و انس کی پیدائش کا، سمندروں کا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر نعمت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کیا 7 دفعہ، 8 دفعہ۔ اور دوسرا رکوع جو ہے اس میں قبر اور آخرت اور حشر کا ذکر ہے۔ تو چونکہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اس لیے ہر جہنم کے طبقے کے ذکر کے بعد یا عذاب کے بعد یا اخروی تکلیفوں کے بعد، ان کے ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے 7 مرتبہ جہنم کے طبقوں کے مطابق 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کیا۔ آخری رکوع میں 2 جنتوں کا ذکر آئے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور آگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتوں کا اور 2 جنتوں کا 4 جنتیں۔ تو جنت کے چونکہ 8 طبقے ہیں، 8 دروازے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے 16 دفعہ پھر آئے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آج جو ہے نا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں مجرموں کا اور حشر کے عذاب کا، ان کی تکلیفوں کا اور ان چیزوں کا ذکر ہے آج کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، پچھلا جو درس تھا اس میں وارن کیا تھا رب تعالیٰ نے جن و انس کو، کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جن و انسان، جن و انس دونوں کا ذکر ہے۔ دونوں کو فرمایا کہ اے جن و انس، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس لیے دونوں کا ذکر کیا۔ اور اس ایک آیت میں، اس سے گزشتہ آیات میں کیا فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے سے ان کی حدود سے اگر تم باہر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تم لا تنفذون، تم ان سے نہیں نکل سکتے، نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان، مگر جہاں بھی جاؤ گے میری بادشاہی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے یہ آیت آئی، یرسل علیکم اشواظ من نار، فرمایا کہ تم نہیں بھاگ سکتے میری حدود سے، میری بادشاہی سے، میری مملکت سے، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اگر تم بھاگے، اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، اگر تم بھاگے روز محشر میں اور تم یہ سوچو کہ ہم اللہ کی بادشاہی سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، اس کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، تو فرمایا یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس، تمہارے اوپر چھوڑا جائے گا شعلہ آگ کا۔ تم بھاگو گے نا، میری بادشاہی سے نکلنے کی کوشش کرو گے، تو تمہارے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، ونحاس، اور دھواں پھینکا جائے گا، فلا تنتصران، تو تم بچ نہیں سکو گے، اپنی مدد نہیں کر سکو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ یرسل علیکم اشواظ،
ایک دو لفظ فرمائے اس آیت کریمہ میں، ایک فرمایا شواز، ایک فرمایا نحاس۔ شواز کا معنی وہ ہے یعنی وہ آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، جس میں دھواں نہ ہو، یعنی جب آگ اچھی طرح پک جاتی ہے اور اس کو اندر تپش زیادہ آ جاتی ہے تو وہ ایسی آگ ہوتی ہے جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور نحاس اس دھوئیں کو کہتے ہیں جس کے اندر گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گے میدان محشر میں تو میرے فرشتے تمہیں آگ کا شعلہ پھینکے گی تمہاری طرف اور دھواں پھینکے گی تمہاری طرف، اور تم میری حدود سے نہیں نکل سکو گے، تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ تو شواز فرمایا وہ آگ کا شعلہ، وہ آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو، یعنی جب آپ آگ جلائیں تو جب تک لکڑیاں تیل جلتا رہے آپ اس میں دھواں دیکھیں گے، جب وہ لکڑی ختم ہو جائے اور صرف آگ ہی آگ رہ جائے تو اس میں دھواں نہیں ہوتا، وہ سخت عذاب، سخت آگ ہوتی ہے۔ فرمایا ایسی آگ ہم پھینکیں گے تمہارے اوپر، پھوڑ چھوڑی جائے گی تم دونوں پر، علیکما اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں پر آگ کا ایسا شعلہ پھینکا جائے گا جس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، وَنُحَاسٌ، اور ایسا دھواں پھینکا جائے گا جس کے اندر آگ نہیں ہے، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم ایک دوسرے کی، تم دونوں جو ہے نا مدد نہیں کر سکو گے۔ دو تین ترجمے اس کے ہیں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم جنو انس تم دونوں ان دونوں عذابوں سے، آگ اور دھوئیں کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، ایک ترجمہ۔ دوسرا یہ کہ اگر تم دونوں مل کر بچنا چاہو تم دونوں نہیں بچ سکو گے، اگر تم جن انسانوں کی اور انسان جنوں کی مدد کریں تو تم بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، نحاس کا معنی یہ ہے کہ پگھلا ہوا تانبا یا پتل یہ ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ دیکھیے کتنا عذاب قیامت کے دن ہوگا کہ جو جن و انس جو عذاب سے بھاگے گا، حساب سے بھاگے گا، نافرمانی کرے گا، تو تانبے اور پتل کا، پگھلا ہوا تانبا اور جو ہے پیتل، وہ اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف مجرموں کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون اے جن و انس تم رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پھر وہی خیال آتا ہے کہ یہاں تو عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کون سی نعمت ہوئی کہ اس پر رب فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو فرمایا کہ یہ بھی تو میری نعمت ہے نا، کہ عذاب تو تمہیں آئے گا، لیکن عذاب کے آنے سے پہلے ہم تمہیں متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور قرآن کو مانو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، جرم سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، اور جب تم بچ جاؤ گے، میرا عذاب سن کر، یہ تکلیفیں سن کر بچ جاؤ گے، تو تمہیں قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ تو کسی کو پہلے متنبہ کر لینا، اس کو خبردار کر لینا، اس کو جو ہے آنے والے حالات سے خبردار کر دینا، تاکہ وہ اپنی جان بچا لے، اپنے عذاب سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، تکلیفوں سے بچ جائے، تو یہ اس کا مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ میری کون کون سے نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں فرمایا کہ آگ کا شعلہ اور جو ہے نا دھوئیں سے، تو دھواں تمہارے اوپر چھوڑا جائے گا اور تم اس سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ دھواں کیوں چھوڑا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ مرسلات کی غالباً آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک
اسی کا ذکر فرماتا ہے. فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. جب مجرموں کو قیامت کے دن ہانکا جائے گا کفار کو دوزخ کی طرف، تو کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. فرمایا اس دھوئیں کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. دنیا میں جب آدمی آگ جلاتا ہے تو اس کا دھواں 3 سمت جاتا ہے. دھواں دائیں طرف جاتا ہے، بائیں طرف جاتا ہے اور اوپر کو اٹھتا ہے. تو قیامت کے دن بھی جو دھواں ہوگا جب وہ چھوڑا جائے گا تو دائیں طرف ہوگا، بائیں طرف ہوگا اور اوپر کو ہوگا، یہ 3 طرف. تو حکم ہوگا ان مجرموں کو لے چلو انطلقوا الی ظل، دھوئیں کی اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی جو دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اور اوپر بھی اٹھتا ہے، اس کی طرف لے چلو. لا ظلیل، نہ تو اس کا سایہ ہے، اور ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ لپٹ سے بچائے، یعنی اس کے اندر خود اتنی گرمی ہوگی اس دھوئیں کے اندر کہ انسان جو ہے اس عذاب میں مبتلا ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، اس دھوئیں سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں وہ اتنی بلند ہو کر اٹھیں گی جیسے کالقصر، جیسے محل ہوتا ہے، جیسے محل ہوتا ہے. کانہو جمالات صفر، وہ چنگاریاں ایسے اٹھیں گی گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور عرب لوگ جو تھے سرخ اونٹ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جتنی آج انسان اپنی قیمتی سے قیمتی سواریوں سے محبت کرتے ہیں. تو ان اونٹوں کی محبت میں، سرخ اونٹوں کی محبت میں اور ان مال و دولت کی محبت میں لوگ اسلام سے دور ہوتے جاتے تھے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن چنگاریاں اٹھیں گی، وہ ایسے لگیں گی جیسے کہ سرخ رنگ کے اونٹ ہیں جن کی محبت میں تم اسلام کو چھوڑتے ہو اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف آتے ہو. تمہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح کا عذاب ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین. ہاں جی، تو اس دن ان جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ان کے لیے. تو اس کا ذکر ہوگا قیامت کے دن. اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ دھواں جو ہے یہ عذاب، یہ دھواں عذاب کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان اور نفس امارہ کی بات سن کر وہ زبان سے انکار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے، اور پھر اپنے اعضاء جو اس انسان کے ہیں ان سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. چونکہ 3 چیزوں کی اس کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ کا حکم سن کر وہ دل سے پہلے انکار کرتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں جی، پھر وہ دل کی بات زبان پر لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، پھر ان سے اس چیز کا انکار کرتا ہے. تو یہ 3 چیزوں سے انکار ہو گیا. اس لیے فرمایا قیامت کے دن ہم دھواں بھی ایسا دیں گے جس کی 3 جہتیں ہوں گی، دائیں بائیں اور اوپر کی طرف اٹھنے والا دھواں. چونکہ وہ دھواں ایک عذاب ہے. جب چاروں طرف سے دھواں چھا جائے، انسان اس کے اندر پھنس جائے، تو بتائیے کہ وہ سانس کیسے لے گا؟ وہ دیکھا کہ کس چیز کو دیکھے گا، کیا کرے گا وہ؟ اس لیے فرمایا کہ ہم ایسے عذاب کی طرف ان کو لے جائیں گے جس سے انسان چھٹکارا نہیں پا سکے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو اس کا وہ ہوگا گلاب کے پھول کی طرح زرد. اور اس کے بعد جہنم کی آگ سے، جب جہنم کی آگ کی تپش
جب نکلے گی اور آسمان کو جو ہے وہ پہنچے گی تو وہ بہہ نکلے گا جیسے پانی بہتا ہے، اور اس بہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا رنگ بھی بدلتا چلا جائے گا. پھر وہ آسمان جو گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہے وہ ہو جائے گا کدہان، سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. اندازہ لگائے کہ آسمان کتنا بلند ہے دوزخ سے. اور دوزخ قرآن کریم فرماتا ہے اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. یہ ایک صورت میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. دوسری صورت میں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء كشطت فرمایا ایک مقام پر جب آسمان جو ہے ٹوٹ جائے گا. ایک صورت میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو آسمان کیسے پھٹے گا؟ آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے، جگہ جگہ سے چر جائے گا. وہ کس لیے؟ آسمان کے فرشتے زمین پر اتریں گے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. آسمان پھٹے گا، اس میں دروازے بنیں گے، سارے فرشتے پہلے آسمان کے کناروں پر ہو جائیں گے. پھر جب دروازے اس میں بنیں گے اس کے پھٹنے کی وجہ سے تو ان دروازوں سے فرشتے زمین پر آ جائیں گے. کتنی تعداد ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کتنی تعداد ہوگی، لیکن بہت بڑی تعداد میں فرشتے پہلے آسمان کے زمین پر آئیں گے. اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا. جتنے فرشتے پہلے آسمان پر ہیں اس سے ڈبل دوسرے آسمان سے فرشتے نیچے اتریں گے. اور وہ زمین کے فرشتوں کو جب وہ زمین پر اتریں گے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ لائن بنا کر وہ زمین کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، اس پر اتنے فرشتے نازل ہوں گے جتنے پہلے اور دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر. وہ لائن بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر چوتھا آسمان پھٹے گا، اس سے اتنے فرشتے اتریں گے جتنے پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے فرشتے تھے، اس تعداد کے مطابق فرشتے اتریں گے، وہ لائنیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر پانچویں آسمان کے فرشتے اتریں گے، ان کی تعداد ان چار آسمانوں کے فرشتوں کے برابر ہوگی. پھر جتنے 5 آسمانوں سے فرشتے اترے ہیں پھر چھٹے آسمان کے فرشتے اتریں گے، وہ اس تعداد میں ہوں گے. جب 6 آسمانوں کے فرشتے اور پہلے سے چھٹے تک ملا کر جتنے تعداد میں اترے ہیں اتنے 7ویں آسمان کو جب وہ پھٹے گا تو اس کے فرشتے اتریں گے، وہ اسی تعداد میں وہ ہوں گے اور وہ زمین کے کناروں پر پھیل جائیں گے. اب حکم ہوگا کہ اب مجرموں بھاگو، اب کدھر جاتے ہو؟ اللہ کی بادشاہی سے نکل سکتے ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اگر اللہ کی بادشاہی سے تم بھاگنا چاہتے ہو فانفذوا، نکل جاؤ. تو اب تصور کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کی حکومت سے انسان بھاگ سکتا ہے یا جن جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم میری بادشاہی سے کہیں دور نہیں جا سکتے. جب وہ اتنے فرشتے ہوں گے چاروں طرف تو وہ ان کو قابو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجرموں کو قابو کرنے کے لیے وہ چاروں طرف آ جائیں گے. تو آسمان جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ جب ٹوٹے گا تو سرخ گلاب کی طرح ہوگا، پھر ہر لحظہ اس کا رنگ بدلتا رہے گا. یہاں حدیث پاک میں اس کو کمیت گھوڑے کے رنگ کی طرح بھی فرمایا گیا. جب گھوڑا سفید رنگ کا اور سرخی مائل ہوتا ہے پھر وہ سرخ گھوڑے کی طرح بھی کہا گیا اس کو، اور پھر گلاب کے پھول کی طرح بھی کہا گیا، چمڑے کی طرح بھی کہا گیا کہ وہ جہنم کی جب اس کو تپش پہنچے گی تو اس کا رنگ جو ہے آسمان کا بدلتا چلا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. یہاں اللہ جل سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جہنم جو حشر کا وہ دن ہے قیامت کا یوم محشر، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ،
کسی مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا. لا یسالو، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں کہ تو نے گناہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. انسم ولا جان، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کی شکلوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے. نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت جو آ رہی ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے خود بخود پہچانے جائیں گے کہ کس شخص نے کون سا گناہ کیا ہے. کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. اور وہ کیسے پوچھا جائے گا؟ تفاسیر صاحب تفاسیر نے لکھا ہے کہ ان کی نشانیاں ہوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں رب تعالیٰ جل شانہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ان کو کفار کو، مجرموں کو سخت عذاب دیا جائے گا. اور وہ کون سا عذاب ہوگا کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے. تو دو قسم کے لوگ تم دیکھو گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. ہاں جی، اولئک لہم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس میں فرق پڑے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ تو اللہ کے عذاب میں ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے سفید چمکتے خوبصورت ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور میں نے کافی عرصہ پہلے ایک تفسیر میں پڑھا میں نے کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. یہ میں نے بڑا عرصہ ہو گیا تفسیر میں پڑھا ایک میں کہ اسی آیت کے تحت 4 سپارے کی سورۃ آل عمران کے تحت فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور صاحب تفسیر نے لکھا کہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اب یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا مولویوں نے اپنا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ مذہب کو تقسیم کر کے اہل سنت والجماعت یہ کہاں سے لیا. دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 72 فرقے تھے. ان میں یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف جو سیاستہ کی ہے. یہود میں 72 گروپس تھے، فرقے تھے، اور وہ ان فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 گروپس ہوں گے، اور اس میں وہ یا میری امت جو ہے یہ یہود کے بالکل نال بنال چلے گی. جو کام یہودیوں نے کیا اپنی پوری زندگی میں، نافرمانی کی یا انہوں نے اتباع کیا، میری امت بھی اسی طرح کرے گی. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا سخت لفظ اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اتنی ان کی مماثلت ہوگی میری امت کی یہود کے ساتھ
سملر اس کام کرنے میں کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہو تو میری امت کا فرد بھی اسی طرح اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا. یعنی کتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یعنی اتنی مطابقت اور مشابہت ہوگی میری امت میں اور یہود میں اتنی ہوگی. اور فرمایا کہ پھر ان 73 فرقوں میں ایک ناجی ہوگا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے ترمذی شریف کا. اور یہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہے، وہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے. یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، وہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے. لیکن یہ الفاظ جو ہے نا ترمذی کے یہ تھوڑے سے مختلف ہیں ابو داؤد سے اور ابن ماجہ سے. اور یہی حدیث مستدرک میں امام حاکم نے بھی لکھی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ میں ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ گروہ کون ہوگا، ناجی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ، جو آج کے دن جس رستے پر میں چل رہا ہوں، آج کے دن جو میں کر رہا ہوں، آج کے دن جو میرا نظریہ ہے، جو میں کہتا ہوں، جو حکم دیتا ہوں، جو کرتا ہوں، جو اس پر ہو، وہ اصحابی اور میری صحابہ جو میری جماعت ہیں جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ نجات پائے گا. تو یہاں سے لفظ کون سا نکلا؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اس پر عمل کرے تو سنت نکل گیا. وہ کیا ہے؟ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ جو میرے طریقے پر ہوگا تو حضور کے طریقے پر چلنا، اس کا کیا نام ہے؟ سنت. جو حضور کے طریقے پر چلے وہ کون ہے؟ سنت کو اختیار کرنے والا. اور صحابہ کون ہے؟ جماعت. تو جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے. تو یہاں سے یہ لفظ نکلا اہل السنت والجماعت. تو یہ حدیث سے ثابت ہے حضور صاحب اہل السنت والجماعت کہنا. پھر تفسیر ایک اور ہے علامہ عبد الکریم شہرستانی کی، ان کی حدیث، ان کی تفسیر میں جو ہے نا اسی حدیث کو بیان کیا گیا ہے. اور اس میں جب پوچھا گیا، علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا گروہ ہے جو نجات پانے والا ہے، تو آپ نے فرمایا اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں وہ اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو اس لیے صاحب تفسیر نے بڑا خوب لکھا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے یا انہوں نے ایمان نہیں لائے، وہ کافر ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب نشانیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا نا قرآن کریم میں یعرف المجرمون بسیماہم، وہ مجرم جو ہے نا ان سے پوچھا نہیں جائے گا. کس نہیں پوچھا جائے گا؟ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی، تو نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تو نے حج کیا یا نہیں کیا، تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. فرمانا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، کسی انسان اور جن سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ ان کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ طٰہٰ میں غالباً آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک جو آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی محشر کے دن،
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، کہنا قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد مجرموں کو اٹھائیں گے، یومئذ زرقا، تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ مجرموں کی نشانیاں ہوں گی، آنکھیں نیلی، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم قیامت کے دن مجرموں کو نکالیں گے، اٹھائیں گے قبروں سے، تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یہ نشانی ہوگی مجرم کی اور کافر کی اور گناہ گار کی۔ دوسری نشانی ہم نے پھر ذکر کیا سورہ آل عمران میں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ مجرم ہوں گے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی، تو جب لوگ آ رہے ہوں گے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ آنکھیں کس کی نیلی ہیں، چہرے کن کے سیاہ ہیں۔ دو، تیسرا فرمایا کہ ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں آپ، جب آپ مجرموں کو یعنی قیدیوں کو دیکھتے ہیں تو جو پولیس ہے وہ کیسے مجرموں کو پکڑ کے لے جاتی ہے، ان کو ہاتھ سے پیچھے سے لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بھی یہی نشانی ہوگی، ہاں جی، کیونکہ ہاتھ پیچھے۔ اسی لیے حکم کیا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جب چلتے ہیں تو ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں، ہاں جی، تو اس طرح چلنا منع ہے، اس طرح منع ہے چلنا۔ اسی طرح جب آدمی سوتے ہیں، ہمارے بہت سارے بچے آج کل جو سوتے ہیں پیٹ کے بل سوتے ہیں، منہ نیچے پیٹ کے بل سوتے ہیں، ایسا سونا بھی منع ہے، کیونکہ یہ مجرموں کو پاؤں سے گھسیٹ کر، پاؤں سے پکڑ کر ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کی نشانی ہے، یا ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر اوندھے منہ، یعنی منہ ان کا نیچے ہوگا، پیٹ کے بل ان کو پاؤں سے گھسیٹ کر، جیسے ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے آگے کہ پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر، یا سر کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اس لیے حکم کیا ہے کہ جب سو تو اوندھے منہ پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، اور جب چلو تو ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں چلو، ہاں جی۔ تو یہ اس لیے کہ اگر مومن جو ہے آج کے دن وہ نشانیاں پکی کر لے اور عادت بنا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے کی پکڑنے کی نشانیاں ہیں، تو عادت قیامت کے دن پکی ہوئی ہوگی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، ارے جب بھی کوئی کام کرنا ہو نا دائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ کو اتنی عادت ڈالو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال آپ کو پکڑانے لگے تو خود بخود آپ کا دائیں ہاتھ آگے ہو جائے، بائیں کی حاجت ہی نہ پڑے۔ تو یہ جب آپ بزرگوں کے طریقے سے، سنت کے طریقے سے کوئی عادت بنا لیں گے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ پوچھیں گے نہیں کہ کیا کیا تو نے، کون سا مجرم ہے کون سا نہیں ہے، تو چار نشانیاں ہیں، خود بخود مجرم پہچانا جائے گا۔ نیلی آنکھیں، چہرے سیاہ، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ مومن کو تو دائیں ہاتھ میں ایسے ملے گا فرنٹ پر بڑی عزت کے ساتھ، اور کافر کو ایسے پیچھے کر کے ایسے ہاتھ بندھے ہوں گے، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ چار نشانیاں دیکھ کر فرشتے معلوم کر لیں گے کہ یہ مجرم ہے، اور جو مومن ہوگا اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوگا، سورج کی طرح، چاند کی طرح چمکتا ہوگا، ہاتھ اس کے کھلے ہوں گے، حشاش بشاش ہوگا۔ تو فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ بلکہ تفسیر مراغی آج میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک بات انہوں نے لکھی کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے جو ہے نا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں یا جو حالات ہیں
وہ دنیا میں بھی اس نے ظاہر فرما دی. اور اس نے لکھا کہ آج کل بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں، عربی میں ہے تفسیر مصر کی لکھی ہوئی، کہ بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں جنہوں نے فنگر پرنٹ اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں لوگوں کے. انگوٹھے کا ذکر کیا انہوں نے، انگوٹھوں کے جو انہوں نے پرنٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک انگوٹھا کسی انسان کا اس کا دوسرے شخص کے انگوٹھے کے ساتھ اس کی لکیریں نہیں ملتی، اور جب ایک شخص کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے شخص کے انگوٹھے کے ساتھ نہیں ملتی، اور یہ چھوٹا سا حصہ ہے انگوٹھے کا، اور مخلوق کتنی ہے، انسان کتنے ہیں جو شمار ہی نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ اس نے ایک انسان کے انگوٹھے میں جو لکیریں رکھی ہیں جی وہ کسی دوسرے انسان کے انگوٹھے کے ساتھ نہیں ملتی، تو وہ کسی انسان کو نہیں پکڑتے. جب وہ انگوٹھے کے نشانات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کسی جرم کی وجہ سے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جرم کس شخص نے کیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، حیران تو ایسے بیٹھے جب میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کسی نے سنی نہیں آج تک. بھائی آپ دیکھیں کہ جب ایئرپورٹ پر کوئی لوگ آتے ہیں ویزا لے کر، تو اس میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ بھائی تیرے فنگر پرنٹ پہلے ہو چکے ہیں، خبردار آپ کو ایسی حرکت نہ کرنا. ان کے پاس فنگر پرنٹ موجود ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کو تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ فنگر پرنٹ آپ کے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ فراڈ اس نے کیا ہے، یہ اس کا ویزا نہیں ہے، یہ اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، یہ اس کی پکچر نہیں ہے، یا اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں. تو جب آج کی پولیس فنگر پرنٹ کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتی، مجرم کو جا کر پکڑ لیتی ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو نہیں پتہ ہوگا، ان کو بھی پتہ ہوگا. تو فرمایا ہم قیامت کے دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھوں والا. یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے آہستہ سے باتیں کریں گے اور کہیں گے الا بستم الا عشرا، ہم جو ہے نا یہاں کتنا رہے؟ 10 دن. ہاں جی، ہم قبر میں 10 دن رہے. نحن عالم بما یقولون، رب فرماتا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. اذ یقول امثلہم طریقۃ الا بستم الا یوما، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صحیح بات کرنے والا ہے نا، وہ کہے گا کہ نہیں تم 10 دن نہیں رہے، تم 1 دن رہے ہو. یعنی وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم اس زمین میں کتنا رہے ہیں قبر میں. یہ معاشر یوم حشر، یہ مجرمین کا یہ حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کسی مجرم سے پوچھا نہیں جائے گا، نہ انسان سے نہ جن سے، کہ تو نے کیا کام کیا ہے، بلکہ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں سے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مقامات پر آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، بعض مقامات پر آتا ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا. جیسے یہ آیت ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، کہ ان سے جنوں اور انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا. سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے. تو وہاں آتا کہ پوچھیں گے، یہاں آتا کہ نہیں پوچھا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ ایک صاحب نے تو یہ فرمایا کہ قیامت کا میدان بڑا وسیع ہوگا، اس کے اندر کئی سٹاپ ہوں گے. بعض سٹاپ پر پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، اور بعض سٹاپ سے نہیں پوچھا جائے گا. بعض کسی سٹاپ پر رکیں گے لوگ تو پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے. کچھ سٹاپ ایسے آئیں گے جہاں ان کی نشانیاں دیکھ کر ان کو کہا جائے گا کہ ان کو ادھر جانا ہے ادھر جانا، نہیں پوچھا جائے گا. بعض حضرات نے یہ فرمایا
کہ کچھ مقامات ایسے ہوں گے جن پر ان کی پوچھ گچھ ہوگی، اور جب فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں جانے والے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں، تو اگلا سٹاپ جو آئے گا اس میں جو ایگزٹ ہے جنت میں جانے والا وہ اس طرف چلے جائیں گے، نہیں پوچھا جائے گا جاؤ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو ادھر نہیں پوچھا جائے گا، ان کو ادھر دھکیل دیا جائے گا۔ تو بعض سے پوچھا جائے گا، بعض سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ کسی مجرم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا۔ اب دوسری آیت جو ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے مجرموں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے گناہ کیا یا نہیں کیا، بلکہ جھڑک کے طور پر، زجر کے طور پر پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ جب ہم نے منع کیا تھا کہ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ جرم نہیں کرنا، تو نے کیوں کیا؟ تو جھڑک کے طور پر پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا اس دن، قیامت کے دن، جن اور انسان سے کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی نشانیوں کے ساتھ جو انہوں نے گناہ کیا ہے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو کسی کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، والاقدام، اور کسی کے قدموں سے پکڑ کر، اوندے منہ پیر سے پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی گھسیٹ کر ان کو پھینکا جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ فرمائی، یا تو اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر منہ کے بال کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا قدموں سے پکڑ کر منہ کے بال اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ یا ان کے پیشانی کے بالوں کو ان کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گول مول اس کو کر دیا جائے گا کہ زنجیر جو ہے اس کی پشت کی طرف سے لا کر اس کے بالوں کو اور اس کے پاؤں کو باندھ کر اس کو گول مول بنا کر اس کو پھر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ ہے مجرم کی حالت قیامت کے دن۔ اور جو مومن ہوگا اس کو عزت طریقے کے ساتھ رب تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا اپنے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے اطلاع دی، اور جبریل نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور سے سنا، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا، اب جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا۔ کیا کہ مسلمان کے مرنے کے وقت اور اس کے قبر میں رہنے کے وقت اور قبر سے پھر اٹھنے کے وقت، جب مسلمان مرتا ہے، پھر جب قبر میں جاتا ہے، پھر قبر سے جب اٹھتا ہے، تو اس وقت جو لا الہ الا اللہ ہے یہ باعث انس ہوگا۔ یعنی مسلمان کے لیے 3 وقت جو ہے اس کے لیے بڑے خوش نما اور خوبصورت وقت ہے۔ مرنے کا وقت، قبر میں جانے کا وقت، اور قبر سے اٹھنے کا وقت۔ کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اس کے لیے باعث انس ہوگا، اس کے ساتھ وہ مانوس ہوگا، اس کے ساتھ وہ اچھا فیل کرے گا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے جو انسان پڑھتا ہے، مسلمان، ظاہر ہے سارے مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرنے کا سبب ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حیرت میں پڑ جاؤ گے جب دیکھو گے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے، اپنے بالوں کو اپنے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے جب قبروں سے نکلیں گے
تو آپ ان کو دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جب وہ قبر میں سے اٹھ رہے ہوں گے تو کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی تحلیل اور تحمید یہ کہتے ہوئے جب وہ اٹھیں گے تو اور حیرت اور وحشت کو دور کرنے کے لیے جب یہ پڑھیں گے تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے، جب وہ قبر سے نکلیں گے تو نو میٹر وہ کس قسم کا آدمی ہے، کہاں فوت ہوا، کس ملک کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس قبیلے کا ہے، وہ جب قبر سے اٹھے گا اتنے سالوں کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہوا، اس کا چہرہ سفید ہوگا، اس کا چہرہ سفید ہوگا، چونکہ قرآن نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو جب وہ وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہاں ہاں لا ادری، افسوس کا اظہار کریں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے اس کلمے کو بھلا دیا، ہم نے توحید کا انکار کر دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے۔ اور جب قبر سے ہی اٹھتے وقت بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو جب پہلے ہی بتا دیا کہ جو اللہ کی رحمت میں ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو اللہ کے عذاب میں ہیں، نافرمانی میں مرے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں، یہ کافر ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو فرشتوں کو ان سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا قیامت کے دن مجرم پہچانے جائیں گے نشانیوں کے ساتھ، ان کو بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو اے جنوں اور انسانوں تم ٹھکراؤ گے۔ جب اتنی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی اور ان کو بتایا تو اب ظاہر ہے کہ آدمی جب دھیان رکھتا ہے، کرتا ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان آیات کو سن کر، اللہ کے وارننگ کو سن کر انسان ہو یا جن ہو وہ ایمان لاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اب جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر اب ان کو کیا کہا جائے گا؟ ہٰذِهِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے، ہٰذِهِ جہنم التی، یہ وہ جہنم ہے التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم اور جہنمی اور کافر لوگ جو ہے جھٹلایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے، جہنم کہاں ہے، کہیں ہے ہی نہیں، مر کے اٹھنا ہی نہیں ہے، قیامت کا حشر کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا کوئی جہنم نہیں ہے۔ آگے سورہ نبا آ رہی ہے 30 سپارے میں، وہاں صاحب تفسیر مظہری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ 10 قسم کی جماعتیں ہوں گی جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ آتی ہے نا سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ جو شراب پینے والا ہوگا اس کو کہا کہ تم اپنے شرابیوں کے ساتھ جب ملو، وہ ان کے ساتھ ملے گا۔ جو بے نماز ہوگا ان کی جماعت علیحدہ ہوگی، جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہوگا اس کی علیحدہ ہوگی، جو قاتل ہوگا اس کی علیحدہ جماعت ہوگی، جو زانی ہوگا اس کی علیحدہ جماعت ہوگی، جو مشرک ہوگا اس کی علیحدہ ہوگی۔ تو غرض ہے کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی۔ اور سورہ نبا میں صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ کچھ جماعتیں ہوں گی گناہ گاروں کی، وہ اپنے اپنے گناہ کے حساب سے ان کی شکلیں بدل کر
کتوں کی شکل میں، کچھ خنزیر کی شکل میں، کوئی بندروں کی شکل میں، کوئی سوروں کی شکل میں، ان شکلوں میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ اپنے مقام پر سورہ نبا میں یہ حدیث پاک آئے گی، اور کہا جائے گا کہ اب ہر مجرم علیحدہ ہو جائے اور ان کے ساتھ مل جائے۔ یہاں فرمایا کہ کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کو تم مجرم جھٹلاتے تھے، اب دیکھ لو یہ جہنم ہے جس میں جا رہے ہو تم۔ اور جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جہنم کے کتنے طبقے ہیں؟ سورہ ہجر میں اللہ فرماتا ہے لہا 7 ابواب، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے اس میں مسلمان جائیں گے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، اور وہ کافر جائیں گے جن کا کفر ہلکا تھا، شرک کفر جن کا ہلکا تھا۔ ہلکے سے کیا مراد؟ کہ تھے تو وہ کافر، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، لیکن ساتھ جو ہے انبیاء کی مدد بھی کرتے تھے اور نیک لوگوں کو ساتھ تعاون بھی کرتے تھے، ان کو بچاتے بھی تھے۔ کیوں کئی کافر ایسے ہیں نا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور بہت سارے کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن خود بڑے پکے کافر ہیں۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اگر اللہ نے ان کو فوراً معاف نہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفاعت نہ فرمائی، وہ جہنم میں اپنے عذاب، اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے۔ جب ان کا گناہ عذاب پورا ہو جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ جہنم کے کون سے طبقے میں رہیں گے؟ پہلے طبقے میں۔ اور وہ کافر جو اپنے کفر پر پکے اور قائم دائم رہے، لیکن وہ انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان سے تعاون کرتے تھے، ان کو بچاتے تھے، وہ بھی اس جہنم کے اس طبقے میں رہیں گے۔ اس کا عذاب سارے جہنم کے طبقوں سے کم ہے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ کافر جو ہے، سوائے چند کے جن کی شریعت نے خاص اجازت دی ہے، ان کا ذکر حدیث میں آتا ہے، ہر ایک نہیں جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ابو لہب حضور کا کتنا دشمن تھا، لیکن اس کو حضور کی ولادت کی وجہ سے منڈے کے روز اس کو انگلی سے پانی ملتا تھا جو پیتا تھا، تو اس نے یہ تھوڑا بہت جو حضور سے کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے پہلے طبقے میں جائیں گے۔ باقی 6 طبقے جو ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان میں یہود و نصارہ، مشرکین اور دیگر دیریے، یہ سارے قسم کے کفار، منافقین وغیرہ اس جائیں گے۔ اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے جس میں سب سے زیادہ عذاب ہے، اس میں منافقین جائیں گے۔ ہاں جی، منافقین جن کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں کون جائیں گے؟ منافقین جائیں گے۔ تو جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، کہا جائے ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے التی یکذب بہا المجرمون، کہ مجرمین جس کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، ان کو یہ جو جہنمی ہیں ان کو پھرایا جائے گا جہنم کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان، یعنی ان کو بھوک لگے گی بہت زیادہ۔ جب جہنمیوں کو بہت زیادہ بھوک لگے گی تو حکم ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو کھانا دو، تو ان کو زقوم کا، تھور کا کھانا، جو سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وہ کڑوی تھور جو ہے اس کا
زقوم کا کھانا ان کو دیا جائے گا جو گلے میں پھنس جائے گا. تو ان کو یاد آئے گا کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے گلے میں روٹی پھنستی ہے تو ہم پانی پیتے تھے. تو اب شور مچائیں گے کہ گلے میں تھور کھانا پھنس گیا ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا زہریلا ہے، اتنا گرم ہے، وہ پھنس گیا ہے، تو ہمیں پانی چاہیے تاکہ یہ لقمہ نیچے جائے. فرمایا آؤ ادھر وہ جو ہے نا ابلتا ہوا گرم ترین جہنم کا پانی وہ پیو. تو ظاہر ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے یا ضرورت کے لیے دوڑیں گے، ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اس پانی کے اوپر منہ ڈالیں گے تو پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس سے ہی ان کے ہونٹ گر جائیں گے اور وہ پی نہیں سکیں گے، ہونٹ زبان جل جائے گی. اور اگر کچھ اندر جائے گا تو اس سے انتڑیاں ساریاں گل کر پچھلے راستے سے نکل جائیں گی. رب تعالیٰ پھر ان کو ایک نیا وجود دے گا، پھر اس کو وہی شکل انسان کی دے گا رب تعالیٰ، کیونکہ اس نے بار بار عذاب دینا ہے نا. تو اتنا سخت عذاب کو تو انتڑیاں گلتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی، زبان ہونٹ وغیرہ پک کر گرتے رہیں گے. رب تعالیٰ پھر نئے ہونٹ دے گا ان کو، نئی جسم دے گا، اسی طرح سے اس کو دوبارہ پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ گرتے رہیں گے. تو فرمایا یطوفون بینہا، طواف کر دے نا، پھر دیکھو یہ طواف کرتے رہیں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کھانے کی طرف جائیں گے، پھر پانی کی طرف جائیں گے، پھر کھانے کی طرف جائیں گے، پھر پانی کی طرف جائیں گے. یطوفون بینہا، تو پھیرے لگایا کریں گے جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور انتہائی جلے ہوئے گرم ترین پانی کے پاس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرمائے گا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ تھا آج کا درس 11 آیات کریمہ کا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ لمح ازل میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.